آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کروا سکے گا اور نہ ہی آگ سے نجات دلائے گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اسے ڈھانپ لے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا، سیدھے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ، صبح و شام اور رات کو نیک عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو، مقصد کو پہنچ جاؤ گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب سے پیارا عمل وہ لگتا ہے جو مستقل ہوا اگرچہ تھوڑی دیر ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف میں دیکھا تو یہ بات کہی، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارے باپ پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن پورا بدلہ دے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس شخص پر ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ قرآن کا نور اس شخص کے چہرے پر نظر آنے لگا، وہ اسلام کا مددگار تھا، پھر اس سے نکل گیا اور اسے پسے پشت ڈال دیا، تلوار لے کر اپنے پڑوسی کے خلاف چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کی تتہ لگائی گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں شرک کے زیادہ کون قریب ہے، تہمت لگانے والا یا جس پر تہمت لگائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہمت لگانے والا۔ دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔